السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بارش کی بوندیں جیسے کھڑکی کے شیشوں پر رقص کر رہی تھیں۔ دادی کے بقول وہ بارش کی پری ہے اور ایسے موسم میں پاگل سی ہو جاتی ہے۔ دادی کا کہا کچھ غلط بھی نہیں تھا، اور اندر کمرے میں ایک شوق سی لڑکی فروا اپنے پلنگ پر نیم دراز ہو کر کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ اس نے کھڑکی کھول رکھی تھی تاکہ مٹی کی خوشبو کمرے میں پھیل جائے۔ کتاب کو ختم کر کے ہی دم لینا تھا۔ بیڈ پہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ بارش اور کتاب اس کی زندگی کی دو سب سے محبوب چیزیں تھیں۔ ایک رومانوی دنیا کی سیر کراتی تھی، دوسری اندر چھپی حسرتوں کو سہلاتی تھی۔ اس نے کہانیوں میں زندہ رہنا شروع کر دیا تھا، جبکہ بہت سہیلیاں سمجھاتی تھیں کہ اصل زندگی اس سے مختلف ہوتی ہے۔ تمہیں اگر ایک دن آسمان سے بات کرنے کا موقع ملے تو کیا مانگو گی؟ وہ اس کی ہم عمر نوکرانی تھی۔ اس کے ساتھ فروا کا رشتہ بہنوں جیسا تھا۔ تبھی وہ بی بی کا لقب لگائے بغیر سوال کرنے لگی۔ کہانی پڑھ کر پہلے ہی اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ کردار میں کھو سی جاتی تھی۔ فروا نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، ایک ایسا عاشق جو مجھ سے ڈرے نہیں لیکن مجھے حیران ضرور کرے۔ اس کی بات پہ وہ ہنس دی۔ عمر میں بڑی لیکن عقل میں چھوٹی تھی۔ وہ عام عشق نہیں چاہتی تھی، اسے ایسا عشق چاہیے تھا جس کی مثال دی جائے۔ اس کے دل میں یہ بات چھپ گئی تھی۔ وہ واقعی کسی عام لڑکی جیسی نہیں تھی، نہ زیادہ فرما بردار نہ باغی، بس اپنی مرضی کی قائل تھی۔ دادی نے کبھی دونوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو فروا کے ہر قدم پہ اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اسے ضد کرنا آتا تھا، لیکن محبت کے بدلے وہ بہت کچھ ہارنے کو تیار تھی۔ اگر اسے بات محبت سے سمجھا دی جائے تو وہ جلد سمجھ جاتی تھی۔ فروا کی انگلیاں صفوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھیں، پر 5 بعد کمرے کے سکوت میں صفحہ پلٹنے کی آواز ضرور آتی تھی۔ مریم بڑی دلچسپی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر ناول کا آخری حصہ پڑھ رہی تھی۔ دونوں کی یہ لت بہت پہلے کی لگ چکی تھی۔ جتنے بھی پیسے ہوئے وہ رسالے خریدنے میں لگ جاتے۔ وہ آج اپنی پسندیدہ رومانوی ناول کا آخری باب پڑھ رہی تھی۔ ہیرو نے ہیروئن کو بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی باہوں میں لیا اور دھیرے سے کہا، محبت وہی ہے جو شدت سے بھی نرمی محسوس کرائے۔ ناول پڑھتے ہوئے جیسے خود سے باتیں کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ مریم نے اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کا دھیان سارا کہانی کی طرف تھا۔ فروا نے ہلکی سی آہ بھری، کاش، پھر خود ہی ہنسی۔ یہ سب ناولوں کی باتیں ہیں، حقیقت میں کون اتنی شدت سے محبت کرتا ہے؟ مریم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اصل زندگی میں آپ کے لیے کوئی بھی اتنا پاگل نہیں ہوتا۔ دنیا نفع و نقصان کے اوپر چلتی ہے۔ محبت میں وہ لوگ پھر بھی خوش قسمت کہلاتے جنہیں محبت کے بدلے محبت ہی مل جائے۔ تبھی باہر بجلی چمکی اور ایک زوردار گرج نے کھڑکی ہلا دی۔ فروا نے چونک کر کتاب بند کی، چادر لپیٹی اور کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور اس بارش میں نہانے کا اپنا مزہ تھا۔ باہر پورا لان بارش میں نہایا ہوا تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بھیگتے سبزے کو دیکھتی رہی، پھر دل نہ مانا، چادر ایک طرف پھینکی اور ننگے پاؤں باہر نکل گئی۔ مریم پیچھے سے چیختی رہی کہ یہ موسم کیڑے مکوڑوں کا ہے۔ سامن کے موسم میں اکثر سانپ بھی نکل آتے ہیں، آپ کو ایسے لان میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن وہ بات سننے کی بجائے آنکھیں بند کر کے بارش میں گھوم رہی تھی۔ سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بارش میں بھیگتے ہوئے وہ ہاتھ پھیلائے آنکھیں بند کر کے گھومنے لگی۔ اسی لمحے کسی نے اندر سے کھڑکی بند کی۔ شاید دادی کو خبر ہو چکی تھی۔ ہدایق اسے دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا اور سر نفی میں ہلانے لگا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں میاں بیوی کم اور ٹام جیری کی کہانی زیادہ لگتے تھے۔ ہر وقت ایک دوسرے کرنے میں نہ جانے کیا مزہ آتا تھا۔ ہدایق نے اپنے جذبات چھپا رکھے تھے۔ یہی تھا وہ شخص جس کا دل آتش فشاں کی طرح دہتا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس کے نصیب میں تحریر ہو چکی تھی۔ وہ مومی انگلی دے کر دادی کے پاس بیٹھی تھی۔ دادی بھی جانتی تھی یقیناً کوئی گستاخی کر کے ہی ان کے پاس چھپنے کو آئی۔ وہ اسے سمجھانے میں لگی تھیں کہ تبھی ان کا پوتا بھی نمودار ہوا۔ تمہیں کیا لگا بی جان کے پاس آ کر تم بچ جاؤ گی؟ خود کو بہت سیانی سمجھتی ہو۔ جو حرکت تم نے کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ ہدایق شاہ کی آواز میں ایسا ضبط چھپا تھا جو کسی بھی لمحے دہک سکتا تھا۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا۔
دادی کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے بازو سے جھٹک کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اندرونی کمرے میں لے جا رہا تھا۔ جبی جان نے پیچھے سے پکارا۔ وہ منہ کھول کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ہدایک، بیٹا چھوڑ دو، تم جانتے ہو یہ لڑکی نادان ہے۔ دادی نے بھی حمایت کرنے کی پوری کوشش کی کہ اسی طرح شاید فروا کی جان بخشی ہو جائے، مگر ہدایک کے قدم نہ رکے۔ چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ وہ بہت کم غصے میں آتا تھا، لیکن اگر غصہ آ جائے تو اس کے غصہ ختم کرنا مشکل تھا۔ فروا کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی اب بات اس مرحلے پر آ چکی ہے جہاں لفظوں کا کوئی وزن نہیں رہا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اسے خوف آ رہا تھا کہ اکیلے کمرے میں لے جا کر کہیں تھپڑ ہی نہ مارتے۔ ہدایت، تم سنو میری بات۔ وہ صفائی دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ہدایت نے دروازہ بند کیا، اپنی جیکٹ اتاری اور غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ اس کے چہرے سے خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ کیا بات سنوں؟ یہ کہ تم نے میرے دوست کو کال کی اور میری خبریں لیں، کہ تم ہنستی رہیں ان سب باتوں پر جو وہ میرے بارے میں بول رہے تھے۔ اس کی آواز میں تلخی اور درد یکجا ہو چکے تھے۔ اندر سے اسے اپنی بیوی کا کسی اور سے بات کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں جیلسی کی آگ لگ چکی تھی۔ فروا نے نظریں جھکائیں کیونکہ اسے لگا کہ یوں اس کی خبر گیری کرنا شاید اس کو پسند نہ آیا ہو۔ ویسے بھی وہ کون سا اس کے عشق میں ویسے گرفتار ہے؟ میں نے مذاق میں بس یہ جاننے کے لیے کہ تم واقعی اتنے سنجیدہ ہو۔ وہ سب میں صرف مذاق کے لیے ایسی حرکت کر رہی تھی، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہدایت آگے بڑھا، اس کا بازو پکڑ کر اسے قریب کیا۔ ڈر کر اس کی زبان کو تالا لگا اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ میرے جذبات تمہارے لیے مذاق ہے۔ تمہیں میرے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا ہو تو مجھ سے کرو، میری ذات تمہیں جواب دہ ہے۔ تمہیں لگا میں صرف دھمکاتا ہوں، محبت نہیں کرتا؟ بے وقوف لڑکی تھی، ایک نمبر کی۔ ایسی پرائیویٹ باتیں کون دوستوں سے شیئر کرتا ہے؟ وہ لوگ کیسے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فروا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ ہلکی آواز میں بولی، نہیں، وہ میں بس ان سے تمہارے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ دوست ایک دوسرے کو اپنے دل کے جذبات بتاتے ہیں، شاید تم نے انہیں بھی کچھ بتا رکھا ہو۔ ایک لمحے کے لیے ہدایت کا چہرہ نرم ہوا، نرم سی مسکراہٹ چہرے پر رقصاں تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ فروا کو بیڈ پر دھکیل کر بیٹھ گیا، خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو وہ سمجھ نہیں سکی۔ کیا میں شکل سے بے وقوف ہوں؟ تو کیا ان لوگوں کو ساتھ میں اپنے دل کی عکاسی کروں گا، جبکہ دل کا حال سننے والی تو تم ہو؟ انہیں بتا کر ٹانگ کھچائی کے علاوہ مجھے کیا حاصل ہوگا؟ کیا انہوں نے میری محبوبہ کو منانا ہے؟ یہ ہدایت شاہ صرف غصہ نہیں کرتا، وہ شدت سے محبت بھی کرتا ہے، اور تم اس محبت کی قیدی بن چکی ہو۔ دل میں کیا جذبات ہیں یہ صرف تمہیں ہی بتاؤں گا۔ اگلی مرتبہ تمہارے دل میں کوئی بھی سوال ہو تو ڈائریکٹ مجھ سے ہی آ کر پوچھنا۔ فروا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کے آنسو رخساروں سے پھسلنے لگے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے پاگل ہو۔ ہاں، تمہاری شرارتوں نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ جبکہ کبوتر کی طرح فروا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیوں سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اس کے چہرے پہ پھونک ماری اور پیچھے ہٹ کر لیٹ گیا۔ فروا لان میں جھولے پر بیٹھی موبائل پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جب ہدایت چھت سے نیچے آیا۔ وہ اسے یوں بے تکلف ہنستے دیکھ کر چند لمحے وہیں رک گیا۔ یہ پابندی نہیں بلکہ جیلسی تھی۔ فروا محترمہ ویسے تو ناول پڑھنے میں کافی پیش رہتی تھیں، لیکن اپنے ہیرو کے تاثرات سمجھ سے باہر تھے۔ مریم اسے اکثر کہا کرتی تھی، آپ اپنی زندگی کی کہانی کب لکھیں گی؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ وہ نیچے آ کر اچانک پوچھ بیٹھا۔ فروا نے چونک کر موبائل چھپائی اور منہ بسوڑتے ہوئے کہا، میری مرضی؟ کیا مطلب میری مرضی؟ ہدایت نے اس کی کلائی پکڑی اور جھولے سے اٹھا لیا۔ کیا میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ تمہارے معاملے میں کافی شدت پسند ہوں اور مجھے پسند نہیں کہ تم کسی اور سے ہنس کر باتیں کرو۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ مجھے برداشت نہیں جو تم کسی اور سے اتنی خوش دلی سے بات کرو۔ فروا نے شوخی سے کہا، تو تم بھی کوئی ڈھنگ کی بات کیا کرو تاکہ بات سے بات بڑھائی جا سکے۔
وہ اسے کمر سے کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا۔ آنکھوں میں شوخی تھی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ میری بات روک کر جواب دے سکوں۔ شرما کر بھاگ تو نہیں جاؤ گی؟ وہ اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا۔ فروا ارے ارے کرتی رہ گئی، لیکن اس نے کہا کہ اب باقی کی گفتگو یہیں ہوگی۔ فروا نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ حدائق نے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں تم نادان ہو، شوخ ہو، مگر میری ہو اور میری رہو گی۔ میرے پاس واحد قیمتی شے تم ہی ہو۔ اگر کسی نے مجھ سے تمہیں چھین لیا تو کیا کروں گا؟ اس کے لہجے میں اب سختی کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔ فروا نے نظریں اٹھائیں، نم آنکھوں میں حیرانی اور کچھ اور بھی تھا، شاید ایک بے ساختہ تسلیم کیے جانے کا احساس تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی اس خروس نے کھل کر اپنے جذبوں کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ تو اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا، جسے اس نے خود ہی عکس کر لیا تھا کہ شاید وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو میرے معاملے میں اتنے شدت پسند کب تھے؟ حدائق نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے کان کے قریب ہوا اور نرمی سے سرگوشی کی۔ وہ بد مزہ ہوا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ حدائق چونکا، کون ہے؟ دروازہ کھلا اور اندر شائستہ بیگم داخل ہوئی، بی جان کی چھوٹی بہن جو شہر سے کچھ دن پہلے ہی آئی تھیں۔ ان کی بیوہ ہونے کے بعد بی جان انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی اور وہ ایک فرد کی حیثیت سے ہی یہاں رہتی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فروا کو موجود پایا۔ پہلے انہیں تھوڑا عجیب لگا کہ ایسے کپل کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، لیکن جس کام کی حیثیت سے وہ آئی تھیں شاید وہ سب کے ہوش اڑا دے۔ ان کی نظریں سیدھی فروا پر پڑیں اور چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ مجھے تم دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمیشہ وہ نرمی سے بات کرتی تھیں، لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ دونوں چونک پڑے۔ حدائق اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں لگا کہ شاید نوکروں سے کوئی پریشانی پیش آ گئی ہوگی، کیونکہ وہ صفائی پسند تھی اور ذرا سی اونچ نیچ برداشت نہیں کرتی تھی۔ خیر تو ہے؟ شائستہ بیگم نے بیگ سے ایک زرد لفافہ نکالا جسے وہ پہلے ہی کھول کر پڑھ چکی تھی۔ یہ عدالت کا نوٹس ہے، کسی نے تم پر ہراسانی کا مقدمہ کیا ہے۔ حدائق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی حرکت کون کر سکتا ہے۔ اس نے تو کبھی بھی فروا کے علاوہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فروا اور حدائق دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کس کی اتنی ہمت ہے کہ میری کردار کشی کرے؟ حدائق نے کاغذ چھینا۔ شائستہ بیگم خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جانچنا چاہتی تھیں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ نام کسی نازیہ کا ہے، تمہیں یاد ہے کون ہو سکتی ہے؟ حدائق کے دماغ میں فوراً ایک چہرہ ابھرا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں ایک لڑکی تھی جو اسے یک طرفہ محبت کرتی تھی۔ اس نے انکار کیا تو وہ غصے میں چلی گئی تھی۔ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی جو حدائق سے ضد لگا کر بیٹھی تھی کہ اسے حاصل کر کے رہے گی۔ پہلے حدائق نے نرمی اور پھر سختی سے اس چپکو لڑکی کو خود سے دور کیا تھا۔ فروا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ فروا نے اس پر شک نہیں کیا بلکہ یقین کرتی ہے۔ رشتے کی بنیاد یقین پر ہی رکھی جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ حدائق نے گہری سانس لی۔ وہ ہم دونوں کو دور کرنا چاہتی ہے، لیکن تم اس پہ یقین کرو۔ کیا اب تم میرے ساتھ رہو گی؟ ہر وقت کیا تمہیں یقین ہے؟ کیونکہ دشمن صرف باہر نہیں اندر بھی ہو سکتا ہے۔ فروا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ وہی پرانی تپش، وہی حفاظت کا پاگل پن جھلک رہا تھا۔ شائستہ بیگم ڈرامے نہ لگتے دیکھ کر وہ بڑی بے دلی سے باہر نکل گئی تھیں۔ اور اگر میں نہ مانی؟ فروا نے شرارت سے کہا۔ حدائق قریب آیا، اس کی ٹھوری اٹھا کر بولا، تو پھر تمہیں اپنی سزا کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ فروا کی انگلیاں حدائق کے ہاتھ میں جکڑی تھیں۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ ریت کا لمس ان کے پیروں کو چھو رہا تھا، جیسے زمین بھی ان کے درمیان کے فاصلے سمیٹنا چاہتی ہو۔ یہ فضائیں، ہوائیں ان کے ساتھ کی گواہی دی۔ انہوں نے بدگمانی کے بعد بادل اپنے درمیان ہی آنے دیے۔ یہاں آ کر دل جیسے ٹھہر سا جاتا ہے نا؟ حدائق نے دھیرے سے کہا۔ نگاہیں دور افق پر جمی تھیں۔ اپنی انگلیوں میں اس کی انگلیوں کو گھماتا ہوا وہ اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے لمس پہ وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔
فروا نے کچھ نہیں کہا، بس آہستگی سے اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ لیکن تم جانتی ہو میرا دل تو تم پر ہی ٹھہرا ہوا ہے، کب سے، اور یقین رکھنا اس بات پہ تمہارے علاوہ میں کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ فروا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہدایت کے چہرے پر وہی شعلہ، مگر آج نرم محبت میں بھیگا ہوا۔ اسے نازیہ پر بے حد غصہ تھا، جس کا بدلہ وہ لے کر رہے گا۔ اس لڑکی نے اس کے ہنستے بستے گھر کو صرف تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے کردار پر بھی الزام لگایا ہے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں، غصہ، دنیا، رواج، اصول، سب کچھ۔ تم نے دھیرے دھیرے مجھے اپنا، تم نے ہر چہرے پر جیسے کوئی مکمل کہانی لکھی ہو، ایک ایسی کہانی جو صرف میں پڑھ سکتا ہوں۔ فروا کا چہرہ تپتے انگاروں جیسا سرخ ہونے لگا، وہ اس پر جھکنے لگا، لیکن فروا نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہدایت ہنس پڑا، وہ گہری دل میں اترنے والی ہنسی۔ شرم تب آتی ہے جب دل کسی کو چھپ کر چاہے۔ ہمارا رشتہ کسی سے ڈھکا چھپا تھوڑا ہے، کوئی بھی پوچھنے کا تو بتا دوں گا، بیوی ہے میری۔ میں تو تمہیں پوری دنیا کے سامنے چاہتا ہوں، تمہاری ہنسی، تمہارا غصہ، حتیٰ کہ تمہاری ناراضگی بھی میری ہے۔ فروا نے آنکھیں چرا لیں۔ چاندنی اس کے چہرے پر ایسی لگ رہی تھی جیسے چاند نے اس کے ماتھے پر اپنے ہاتھ رکھے ہوں۔ کبھی کبھی انسان بالکل ناول کے ہیرو جیسا لگتا ہے، اتنا جذبات کا بہاؤ اس کے اندر بسا ہوا ہے۔ مریم ٹھیک ہی کہتی تھی کہ ہدایت بھائی آپ پہ ایسے آشکار ہوں گے کہ آپ کہانی کے ہیروز کو بھول جائیں گے، اور تم اپنی شوخیوں سے میرے صبر کا امتحان لیتی ہو۔ ایک دن تمہارے انکار پہ میرا دل رویا تھا، اور آج تمہاری خاموشی مجھے دیوانہ بنا رہی ہے۔ وہ رک گیا، فروا بھی رک گئی۔ ہدایت نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ فروا، اگر تم میری زندگی ہو تو میرا دل تمہاری پناہ ہے۔ اگر تم ہواؤں جیسی آزاد ہو تو میں وہ آسمان ہوں جو تمہیں سمیٹ لے۔ میں تمہیں صرف چاہنا نہیں، تمہارا ہونا چاہتا ہوں۔ ہر لمحہ، ہر سانس کتابی باتیں کرنے والا انسانوں سے مل چکا تھا۔ شاید اللہ نے اس کی دعاؤں پر کن کہہ دیا تھا۔ فروا کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی، مگر لبوں پر وہی ہنسی تھی جو سب کچھ چھپا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسی باتیں کر کے تم مجھے جیت لو گے؟ سچ سچ بتاؤ کہ کون سے ناول کی لائنز چرا کر مجھے بتا رہے؟ ہدایت جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے سچے جذبوں کے لیے کسی کتابی لائنز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہو تو ثابت کر کے دکھا دو۔ ویسے مجھے تم سے محبت میں ہارنے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن اگر میں جیت گیا تو سانس سمیت میری ہو۔ فروا کی سانسیں تھمنے لگیں، چہرہ چمکتا جا رہا تھا جیسے کسی نے اس پر چاند بکھیر دیا ہو۔ وہ جھک کر ریت پر بیٹھ گئی، ہدایت بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ جو لہریں بار بار ساحل پہ آتی ہیں نا، جیسے تم میرے قریب آتی ہو، کبھی شوقی سے، کبھی خاموشی سے، اور میں ہر بار انہیں ویسے ہی قبول کر لیتا ہوں جیسے تمہیں کرنا چاہیے۔ تم حق رکھتی ہو کہ تمہیں چاہا جائے۔ فروا نے ریت پر انگلی سے کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ ہدایت نے دیکھا کہ ان دونوں کے نام کے پہلے حروف کو ریت پر لکھ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ اب تو تم خود مان رہی ہو، تمہیں بھی محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا، وہ اپنا مقام مزید اونچا کر چکی تھی جب سے اس نے اعتبار کیا تھا۔ ہدایت کے دل میں اس کا مقام مزید اونچا ہو گیا تھا۔ فروا نے پلکیں جھکائیں اور دھیرے سے کہا کہ یہ ابھی ہوئی نہیں، شاید ہمیشہ سے تھی۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، صرف سمندر کی لہروں کی آواز باقی رہ گئی۔ دونوں کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ آج سب کچھ ان کے حق میں تھا۔ پھر ہدایت نے آہستہ سے اس کی ٹھوری کو چھوا۔ اس کے آگے کھڑی وہ چوئی موئی سی لگ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بس اب ایک وعدہ کر دو، کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ فروا نے جواب نہیں دیا، بس اس کے کندھے سے سر لگا لیا۔ یہی اس کا وعدہ تھا۔ ان کے اس وعدے کا سمندر گواہ تھا، چاندنی گواہ تھی۔ یہاں کئی لوگ آ کر اپنی محبت کے وعدے کر کے جاتے تھے، کچھ کی محبت کا معیار رہتی تھی اور کچھ ناکام۔ چاندنی اب پوری آب و تاب سے سمندر پر چمک رہی تھی، اور ان دو محبت کرنے والوں کے دلوں میں ایک نئی دنیا بس چکی تھی۔ شدت کے بعد نرمی، جبر کے بعد قبولیت، اور نفرت کے بعد محبت تھی۔ ہو نہ ہو،
ملنا چاہیں تو قسمت انہیں ملا ہی دیتی ہے۔ ساحلی لمحے اب یادوں کی طرح حدائق اور فروا کے دل میں زندہ تھے۔ اب رشتے کی سوکھی شاخیں پھر سے ہری ہونے لگی تھیں، پھر سے پھول کھلنے لگے تھے۔ فروا کے چہرے پر عجب سکون تھا، جیسے دل نے پہلی بار کسی کے ساتھ مکمل سچ بولا ہو۔ وہ ساری باتوں کو تسلیم کرتی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اللہ نے اسے ایسی محبت کرنے والا شخص دیا ہے۔ حدائق نے بھی خود کو ذرا نرم، ذرا تحمل والا محسوس کیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی شدت، وہی سرکشی اب بھی چھپی ہوئی تھی، جو کسی کو بھی قریب آنے سے روکتی تھی۔ بی جان نے سختی سے سب کو کہا تھا کہ کوئی اس پیارے جوڑے کو نظر نہ لگائے۔ صدقہ تک وار کر غریبوں میں تقسیم کیا تھا کہ کسی کی بری نظر ان کے رشتے کو کھا نہ جائے، جبکہ شائستہ بیگم نے کہا انہیں یہ رشتہ زیادہ دیر چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا۔ بی جان نے دونوں کو دیکھا تو دل مطمئن ہوا، مگر پھر ایک سایہ سا حویلی کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر کے نوکر چاکر بھی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے۔ آج سے پہلے اس کا وجود دیکھا جو نہیں تھا، جبکہ وہ بھی خوش تھی۔ نازیہ سیاہ رنگ کے سوٹ میں سرد آنکھوں کے ساتھ نازیہ بی جان کے سامنے خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے آئی تھی، اس گھر کو تباہ کر دینا چاہتی تھی۔ بی جان کو وہ کچھ خاص نہیں بھائی تھی۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک غور سے جائزہ کیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ ایسی لڑکی آخر کو کرنے کیا آئی ہے۔ اس کی ناک پر غرور اور غصہ تھا، جیسے وہ سامنے والے کو کچھ سمجھتی ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ سب فنا کر دوں گی۔ مجھے حدائق سے ملنا ہے، اس نے کسی سے سلام کیے بغیر، کسی تاثر کے بغیر کہا۔ بی جان نے چونک کر اسے دیکھا۔ نازیہ تم؟ نوکرانی بھاگتی ہوئی حدائق کو بتانے کے لیے گئی۔ اس لڑکی کا نام سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی اتنی باہمت طریقے سے اس کے گھر کیسے آئی؟ فروا اس لمحے صحن میں آ رہی تھی اور سامنے نازیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ حدائق کو بلا لیا گیا۔ فروا پورا حق رکھتی تھی کہ پوری بات جان سکے، اس لیے وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ کیا کام ہے؟ حدائق کا لہجہ سخت تھا۔ نازیہ نے ایک لمبی سانس لی۔ کافی بدل گئے ہو، تمہارے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی ہے کافی خوش ہو اپنے رشتے سے۔ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو تمہیں فروا کے بارے میں جاننا چاہیے۔ فروا کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ اس کا شوہر اس پر پورا یقین کرے گا۔ یہ رشتہ محبت سے زیادہ یقین کا ہے۔ اس کا مان تھا، پتہ نہیں یہ لڑکی کیا ڈھونڈ کر لے کر آ گئی ہے۔ حدائق نے نازیہ کو گھورا۔ کیا مطلب؟ وہ بکواس سن لینا چاہتا تھا کہ آخر یہ لڑکی اب نیا پلان کیا بنا کر آ گئی۔ کون سا نیا جھوٹ بولے گی؟ نازیہ نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا، جبکہ شائستہ بیگم کی نگاہیں ان دونوں کی اوپر ہی تھیں۔ کیا اس مرتبہ حدائق ویسے ہی یقین کرے گا جیسے فروا نے کیا تھا؟ بس اتنا کہ تمہاری محبت شاید یک طرفہ ہو۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی، لیکن کچھ فیصلہ بتانے آئی ہوں کہ جس پر تم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے ہو، وہ تمہیں صرف کھیل سمجھتی ہے۔ لفافے میں کچھ پرنٹس تھے، فروا کی کسی لڑکے کے ساتھ پرانی تصاویر جو یقیناً ایڈٹ کی گئی تھیں، اور ایک آڈیو کلپ جو شاید اس کی کسی ہنسی مذاق کی بات کو توڑ مروڑ کر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ فروا ان سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تصاویر کو دیکھ کر آسانی سے کہہ سکتی تھی کہ یہ ایڈٹ شدہ ہے، اس کی تصویر کو توڑ موڑ کر کسی اور کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ لیکن اب وقت یہ تھا کہ حدائق جواب دے۔ حدائق نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ جب اس کی خاموشی کا دورانیہ طویل ہوا تو فروا خود ہی بول پڑی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ فروا آگے بڑھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حدائق نے کچھ نہیں کہا، بس پرنٹس کو دیکھا، پھر آڈیو پلے کیا۔ اس میں فروا کی آواز سنائی تھی۔ میں نے حدائق کو ایسے ہی پاگل بنا رکھا ہے، مجھے تو بس مزہ آتا ہے اس کی شدت بھرے رویے سے۔ فروا کے دل کو ابھی بھی یقین تھا کہ وہ بولے گا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس کی بات پر یقین کرے گا اور نازیہ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس جیسی نیچ اور گری ہوئی عورت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی عورت کے کردار پر الزام لگاتے ہوئے؟ تم خود بھی تو ایک عورت ہو۔ حدائق کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ خاموش کیوں تھا؟ کہیں وہ اس بات پر یقین تو نہیں کر رہا؟ فروا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیوں؟ یہ آواز کیا تمہاری نہیں ہے؟
نازیہ نے معصومیت سے کہا، لیکن اس کے پیچھے ایک سازش دماغ تھا۔ یہ میں نے کبھی نہیں کہا۔ یہ آواز میری ہے لیکن یہ جملہ نہیں۔ نازیہ خاموش طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے شکار پھنس چکا ہو۔ بی جان سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ حدائق نے نظریں فروا پر گاڑ دیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ فروا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی محبت، اس کا مان، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ پھر سے جو اس پر یقین کرنے لگی تھی وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ یہ محبتیں کتاب جیسی نہیں ہوتی۔ کاش تم میرے دل میں جھانک سکتے تو تمہیں سچ سننے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ انسان محبت چاہے کم دیتا، لیکن اگر مان اور بھروسہ دیتا تو وہ کبھی نہ ٹوٹتی۔ اس کا دل کرچیوں میں بٹ چکا تھا۔ حدائق کی مٹھی بھینچ گئی۔ وہ ایک لمحہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولتا، پھر خاموشی سے کمرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ نازیہ اپنی مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے سب بتا رہی ہوں کہ میں اپنے کھیل میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ اس کا وار تماچے کی طرح لگا تھا۔ وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی۔ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کچھ کو لگتا تھا کہ فروا سچ بول رہی ہے تو کچھ کو لگتا تھا کہ نازیہ ٹھیک بول کر گئی ہے، لیکن اس کی واحد مریم دوست اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ پلٹ کر آئے گا۔ دل جیسے بکھر رہا تھا۔ نہ وہ تصاویر سچ تھیں، نہ وہ الفاظ، مگر اس کے سامنے سب ثبوت کی شکل میں کھڑے تھے۔ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا سکتی ہوں اگر تم سننے کو تیار ہوتے، وہ آہستگی سے خود سے بولی، اور ایک آنسو اس کے رخسار سے بہہ نکلا۔ دیوانی پاگل ہو چکی تھی۔ بی جان کو کہنے لگی، کیا آپ تو مجھ پر یقین کرتی ہیں نا؟ انہیں اپنے پوتے کی قابلیت پر بڑا افسوس تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا پوتا بڑا ذہین، لیکن وہ تو ایک جھٹکے کی مار میں اپنا سارا بھروسہ توڑ بیٹھا۔ دوسری طرف حدائق اکیلا بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں فروا کا چہرہ تھا، سمندر کے کنارے اس کی شرماتی ہنسی، وہ جھجک، وہ مان، پھر نازیہ کی باتیں۔ دونوں ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کروٹ موڑ کر سوئے ہوئے۔ دونوں کے دماغ میں آج کے دن کی باتیں ہی چل رہی تھیں۔ شاید وہ فروا کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا اور فروا کو بھی یہی لگ رہا تھا۔ شاید وہ اپنے شوہر کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی۔ اگر وہ اسے سمجھ لیتی تو آج مان کے ٹوٹنے کا اتنا افسوس نہ ہوتا۔ کیا سب کچھ جھوٹ تھا یا نازیہ کی چال؟ مگر حدائق شاہ ایسا عاشق نہ تھا جو بغیر لڑے ہار مان لے۔ وہ اٹھا، سگریٹ بجھایا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کا قصوروار جو بھی تھا اسے حساب دینا ہی پڑے گا۔ نازیہ کی اگر چال ہوئی تو وہ فروا سے کیسے سامنا کر پائے گا؟ فروا اگر تم سچ ہو تو میں اس جھوٹ کو چیر کر تم تک پہنچوں گا، اور اگر تم جھوٹ ہو تو تمہیں اپنی شدت کا انجام خود دیکھنا ہوگا۔ دیکھنا تو اب یہ باقی تھا کہ کیا اس کے لوٹنے تک رشتہ ویسا ہی رہے گا؟ کیا فروا اسے معاف کرنے جتنا حوصلہ رکھ پائے گی؟ رات کی خاموشی، مگر حدائق شاہ کے قدم کسی طوفان کی طرح کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خود کا دھیان بٹانے کے لیے اس نے کتاب کو کھولا تھا۔ ویسے بھی سچائی کے ہوتے ہوئے اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں نقصان حدائق کا اپنا تھا۔ دروازہ دھڑک سے کھلا۔ اسے دیکھتے ساتھ فروا پڑ رہی تھی۔ نظریں پھیر لی، چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑکی کے پار چاند دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر چونک کر پیچھے مڑی۔ اس شخص کو لگا تھا کہ وہ اس کے پاس صفائی دینے کو آئے گی۔ آخر کو کیوں صفائی دیتی؟ اس نے کیا نازیہ کے بارے میں حدائق سے صفائی مانگی؟ حدائق کی آنکھوں میں طوفان تھا، چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا کہ آخر کو وہ تیسری عورت ہوتی کون ہے ان دونوں کے درمیان میں بولنے والی؟ تو یہ تھی تمہاری سچائی؟ اس نے قدموں کی چاپ کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ اس وقت اعتبار نہ کر کے جو اس نے دل پر چھڑیاں چلائیں وہ کم تھیں جو اب حساب مانگنے کو آ گیا ہے۔ جو لفظ تم نے کہے وہ میرے دل میں تیر بن کر اترے ہیں۔ فروا کے لب کانپنے لگے۔ حدائق میری بات سنو، وہ سب جھوٹ ہے۔ حدائق ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا، بازو تھام کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، ہلنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ جھوٹ، تم نے میری محبت کا تماشا بنایا، تم نے مجھے پاگل بنایا، اور پھر ہنسی ہو دوسروں کے سامنے۔ وہ ویڈیو، وہ آواز، تم کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتی ہو کہ سب جھوٹ ہے؟ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
کیا وہ اس پر واقعی یقین نہیں کرتا؟ اس کی باتیں سب دکھاوا تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اتنا دل دکھاؤ جتنا تم جوڑ بھی سکو۔ تم نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا ہے، وہ سب کسی نے ایڈٹ کیا، میری باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ ہدایت کے اندر غصہ اور محبت دونوں ٹکرا رہے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جیسے وہاں سے سچ کھود نکالنا چاہتا ہو۔ فروا کو لگا کہ آج وہ ختم ہو جائے گی۔ اتنا کبھی نہیں ٹوٹی تھی جتنا اس شخص نے اسے توڑ دیا تھا۔ میری محبت سے کھیلنے والی لڑکی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کے لہجے میں زخم تھا، ایسا زخم جو محبت نے دیا ہو۔ فروا نے ایک لمحے کو نظریں نیچی کی۔ تم نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، اتنی کرچیاں کی ہیں کہ میں خود اسے اٹھا بھی نہیں پا رہی۔ اتنے میں دروازہ دوبارہ کھلا۔ ہدایت، یہ بی جان تھی جو سب کچھ سن چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک اور لفافہ تھا اور چہرہ ہدایت کی طرح سخت مگر اندر سے نرمی سے لبریز تھا۔ ان کا پوتا عقل سے اتنا پیدل نکلے گا انہیں یقین نہیں تھا۔ ایسی بے وقوفی کی امید وہ فروا سے کر سکتی تھی، لیکن وہ لڑکی کافی سمجھدار تھی، اپنے شوق پر بھروسہ کرنے والی تھی۔ بی جان نے شروع سے اسے ایسے ہی سمجھایا تھا، کاش تھوڑی سمجھ وہ اپنے پوتے کو بھی دے دیتی۔ بس کرو، بہت ہو گیا، تمہیں ایک سچ بتانا ہے جو شاید تمہیں ہلا دے۔ ہدایت اور فروا دونوں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بی جان مزید فروا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر دیر کر دیتی تو شاید یہ لڑکا اپنے گھر کو خود تباہ کر کے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ یہ سب نازیہ کی سازش ہے۔ بی جان نے وہ لفافہ میز پر رکھا۔ تمہیں یاد ہے وہ لڑکی جو تمہارے انکار کے بعد دماغی توازن کھو بیٹھی تھی؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں آسانی سے بھول جاتی؟ تمہیں کیا بھول گئے تھے؟ اس نے تم پر بھی تو ایسا ہی الزام لگایا تھا، اور تب تم ہی فروا سے یقین چاہیے تھا، لیکن جب وہی الزام فروا پر لگا تو تمہارا یقین کہاں گیا؟ وہ تو اپنے رشتے میں، اپنی شرائط میں اور اپنی آزمائش میں کامیاب نکلی، لیکن تم… ہدایت کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ بی جان کا ایک ایک لفظ اس کے دل پر مرہم رکھ رہا تھا۔ یہ کیسے یقین کروں؟ بی جان نے خاموشی سے ٹی وی آن کیا، ایک CD ڈرائیو لگائی۔ اس میں نازیہ کی ایک ویڈیو تھی جو دادی کے سامنے کسی وقت ریکارڈ کی گئی تھی، جس میں وہ بول رہی تھی، میں وہ لڑکی نہیں جو ہار مان لوں۔ اس آدمی نے مجھ پر کسی اور عورت کو فوقیت دی تھی۔ کیا وہ جانتا نہیں ہے میں جس چیز کو پسند کروں اسے چھین لیتی ہوں؟ ہدایت اگر مجھے نہیں ملا تو کسی کو نہیں ملے گا۔ میں اس لڑکی کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ضدی بچے سے کوئی کھلونا چھین لیا ہو، اسے واپس پانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دے۔ ہدایت نے جیسے سانس لینا بھول دیا ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، نظریں فروا کی طرف اٹھیں جو ابھی بھی ساکت کھڑی تھی، زخموں سے بوجھل اور آنکھوں میں ایک ہی سوال لیے، کیا اب تم یقین کرو گے؟ بی جان نے آگے بڑھ کر ہدایت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا لہجہ بہت طنزیہ تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ تم تو بہت ذہین تھے، پھر بھی اپنی عقل سے کام نہ لے سکے۔ کیا سوچ کر تم نے اپنے گھر کو تباہ کرنے کا خیال دل میں لایا تھا؟ محبت صرف شدت سے نہیں، یقین سے بھی قائم رہتی ہے بیٹا، اور تم نے اس لڑکی کا دل توڑا ہے جو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب اس میں خودداری تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے شوہر کے رنگ میں ڈھلنے والی تھی، لیکن سب کچھ تباہ ہو گیا، ان کی خوشیوں کو نظر کھا گئی۔ تم نے بغیر سنے، بغیر جانے مجھے مجرم بنا دیا۔ ہدایت، تمہیں اپنی شدت سے زیادہ اپنی محبت پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ ہدایت اٹھا، آہستہ آہستہ فروا کے قریب آیا، جھک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں توڑ دیا، لیکن اب میں ہر لمحہ تمہیں جوڑنے کے لیے گزاروں گا، اگر تم اجازت دو تو۔ یہ انسان سمجھتا کیا تھا؟ اتنی آسانی سے وہ اسے معاف کر دے گی؟ کیا اگر یہی گناہ وہ خود کرتی تو وہ اسے معاف کر دیتا؟ اس مرتبہ وہ صرف لفظوں کی کھیل میں نہیں آنے والی۔ فروا نے کچھ نہیں کہا، بس رخ موڑ لیا۔ اب وقت ہے کہ تم اس کا اعتماد واپس حاصل کرو۔ بی جان کی آواز میں فیصلہ تھا۔ فروا کو سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکی بہت بری طرح سے ٹوٹی ہے۔ جب تک وہ اپنے زخم پر مرہم نہیں رکھ لیتی، واپس نہیں پلٹے گی، ورنہ تمہاری محبت صرف شدت کا ایک قیدی بن کر رہ جائے گی،
ایک آزاد انسان کا ہم سفر کبھی نہ بنے گی۔ اسی لمحے نازیہ کی گاڑی حویلی سے باہر کھڑی تھی۔ کار کے اندر سے اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے وہ ایک نئی چال کی تیاری کر رہی ہو۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا حدائق شاہ، تمہیں صرف محبت نہیں نفرت کا مطلب بھی سکھاؤں گی۔ لیکن بی جان نے اسے اندر نہ آنے دیا۔ کہنے لگی کہ تمہاری ساری حقیقت بتا چکی ہوں، اس سے پہلے کہ تمہیں پولیس کے حوالے کیا جائے اور تمہارا باپ بھی تمہاری گرفتاری پر آنے پر شرمندہ ہو۔ اس سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ تم نے میرے بچوں کا گھر تباہ کیا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں ان کے صدقے معاف کرتی ہوں۔ آئندہ مجھے اس گھر میں نظر نہ آنا۔ صبح کی نرم دھوپ میں حویلی کے صحن میں سناٹا تھا۔ بی جان کی ہدایت پر حدائق نے خود کو سب سے الگ کر رکھا تھا۔ فروا کے دل کو کہیں نہ کہیں سکون پہنچ چکا تھا کہ اللہ نے اس کی گواہی دینے کو کسی کو بھیج دیا تھا۔ کوئی چیخ، کوئی شدت، نہ کوئی غصہ، بس خاموشی، اور اس خاموشی میں گونجتا ایک ہی نام، فروا۔ لیکن اب اس کی پکار پر جواب دینے والے اس سے شدید ناراض تھے، اور اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ حدائق شاہ آج پہلی بار خود سے ہار چکا تھا۔ وہ اس کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کل کے پھولوں کی چادر جو سمندر سے واپسی پر اس نے خاص فروا کے لیے منگوائی تھی، مگر دینے سے پہلے طوفان آ گیا تھا۔ فروا، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز میں وہ گونج نہیں تھی جو کبھی دل دہلا دیتی تھی۔ یہ آواز نرمی میں لپٹی التجا تھی، مگر دروازہ بند رہا۔ اندر فروا خاموشی سے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی مگر چہرے پر عجیب سا وقار تھا۔ سچ جیت جانے کا غرور تھا۔ دل جیسے حدائق کی ہر بات پر مچل اٹھتا تھا، مگر دماغ کہتا تھا ابھی نہیں، جب تک وہ خود نہیں بدلے گا، جب تک وہ صرف شدت نہیں نرمی سے بھی محبت کرنا نہیں سیکھے گا۔ اگر اس نے پھر سے ٹھوکر کھا لی تو خود کو کیسے سنبھالے گی؟ اس سے بہتر ہے کہ سامنے والے کو سبق سیکھنے دیا جائے۔ دروازے پر دستک پھر ہوئی، لیکن فروا نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ یہی بے قراری اس کے اندر بھی تھی کہ وہ آ کر اسے سنبھالے، اسے سہارا دے اور کہے مجھے تم پر یقین ہے۔ لیکن تب وہ شخص صرف سوال کرنے کو آیا تھا۔ فروا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں سننے سے پہلے ہی مجرم مانا، مگر اگر تمہیں صرف ایک موقع دوں تو میں تمہیں ہر بار سچ ثابت کروں گا۔ خاموشی دل میں بے چینی سے اٹھی۔ وہ اپنا مقام کھو چکا تھا اور یہی تکلیف اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ فروا، میں وہی حدائق شاہ ہوں جو تمہارے ساتھ سمندر کے کنارے ہر لہر میں تمہارا نام سن رہا تھا۔ اب وہ حدائق تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ دروازہ پھر نہیں کھلا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد پلٹ آنے کا ناٹک کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اگر بی جان اسے سچ نہ بتاتی تو کیا وہ اسے اسی طرح فریاد کرتا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ محبت اعتبار میں بدلنی چاہیے، تبھی وہ اس کے لیے دروازہ کھولے گی۔ ابھی اس کے وہ الفاظ نہیں تھے جو وہ سننا چاہتی تھی، جو اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے۔ شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے۔ بی جان دونوں کی ناراضگی کو محسوس ضرور کر رہی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ کچھ نہ بولی۔ فروا نے حدائق سے بات نہیں کی، نہ نگاہ ملائی، نہ سلام کا جواب دیا۔ وہ جہاں جاتی حدائق پیچھے سے دیکھتا رہتا تھا۔ اگر وہ پیچھا کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی اور پورا دن کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ مریم نے بھی کئی مرتبہ سفارش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے ڈانٹ کر چپ کروا گئی۔ جب وہ گلابی دوپٹہ اوڑھ کر لان میں نکلتی تو حدائق بے اختیار مسکرا دیتا، پھر خود کو افسوس سے سنبھال لیتا۔ بی جان اس کی حالت دیکھی تو دل میں تڑپ اٹھی، مگر اس بار وہ بھی خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کی زمین پر پچھتاوے کے بیج بھی اگر وقت پر بو دیے جائیں تو دل میں معافی کا پھول کھل سکتا ہے۔ وہ انہیں خود وقت دینا چاہتی تھی کہ دونوں اپنے معاملات خود سے طے کریں۔ ہفتہ گزر گیا تھا لیکن وہ پلٹ کر نہیں آئی۔ نازیہ کو نوٹس بھیج دیا گیا تھا۔ عدالت نے سخت کارروائی کرنے کا کہا تھا۔ وہ لڑکی تو اپنے الفاظ پر ہی پچھتا رہی تھی جس طرح اس نے اس کی محبت کو چوٹ پہنچائی تھی۔ حدائق اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جو تکلیف وہ خود کے اندر محسوس کر رہا تھا اسے دگنی تکلیف دینا چاہتا تھا۔ پہلے تم نے صرف میرے کردار پر وار کیا، میں خاموش رہ گیا، تمہیں عورت ہونے کا مارجن دے رہا تھا، لیکن اس مرتبہ تم نے میری بیوی پر وار کیا ہے جس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ فروا کے دل میں حدائق کی بدلتی طبیعت ایک عجیب سی کشش پیدا کرنے لگی۔
دل اور دماغ کی جنگ میں وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آگے اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی نظر ہر وقت اس پر رہتی ہے، اس کی ہر سانس میں انتظار ہوتا ہے۔ ایک شام وہ لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، تبھی ہدایت دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ چہرہ دھواں دھواں، آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ بڑی شائستگی سے اپنے چہرے کے ہر خد و خال کو چھپا چکی تھی۔ سنجیدگی سے کتاب پڑھنا ایسے جاری رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نظر انداز کرنا سامنے والے کو پسند نہیں، اور وہ اس کو اسی طریقے سے آزمانا چاہتی تھی۔ پتہ چلے کہ سامنے والا جب آپ کو نظر انداز کرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ فروہ، ایک بار، بس ایک بار تم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، میں چپ چاپ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ فروہ نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ اسے اس بات کی امید تو نہیں تھی۔ پہلی بار ہدایت شاہ کی آنکھوں میں وہ ٹوٹا ہوا انسان نظر آیا جو صرف معافی چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں کھونے سے زیادہ تمہارے یقین کو کھو دیا، اور اب ہر لمحہ یہی سوچتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرو گی یا نہیں۔ فروہ نے ہونٹ بھینچے اور دھیرے سے بولی، معافی آسان نہیں ہدایت، اور تم فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو۔ کیا اتنا جلدی معافی مانگنے سے تھک چکے ہو؟ تم نے بہت قیمتی چیز توڑی ہے، دکھ تو زیادہ ہوگا نا؟ دل کے زخم تو بھر سکتے ہیں، مگر اعتبار، وہ ایک بار پھر چلا جائے تو واپس لانا پڑتا ہے۔ ہدایت نے گردن جھکا لی۔ اس دن کے بعد سے بھی اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ اپنے ہر انداز سے اسے منا لینا چاہتا تھا۔ ہدایت نے ہر روز خود کو ایک نئے انداز میں فروہ کے سامنے رکھا تھا، کبھی خاموش رہ کر، کبھی مسکرا کر، کبھی اس کی پسندیدہ کتابوں میں چھوٹے نوٹ رکھ کر، اور کبھی خالی لان میں بیٹھے صرف اس کی جھلک کے لیے۔ لیکن ایک جھلک آج وہ تھک گیا تھا۔ اس کا یوں منانا فروہ کو اچھا لگتا تھا۔ وہ مزید خود پر نازاں تھی۔ بی جان نے سمجھایا تھا کہ اسے معاف کر کے رشتے کو سنبھال لینا چاہیے، اور اسے وہ اپنا قدر و مقام کھوئے گی نہیں، بلکہ اس کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔ فروہ کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ چاہتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ ہدایت اندر آیا، خاموش، گمبھیر اور سفید کلر کا کرتا پہنے، بال ہلکے سے بکھرے، اور آنکھوں میں آج کوئی تڑپ نہیں، صرف ایک سکون۔ آج آخری بار آیا ہوں فروہ، اگر تم نے مجھے روک لیا تو ٹھیک، ورنہ میں خود کو تم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا۔ عجیب سر پھرا انسان تھا، کوئی ناراضگی میں بیوی کو دھمکی دیتا ہے۔ فروہ چونک گئی۔ آج پہلی بار ہدایت کی آنکھوں میں خالی پن دیکھا تھا، اس کے وجود میں کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ اتنی جلدی ہار مان گیا؟ تم ہار مان رہے ہو؟ وہ دھیرے سے بولی۔ ہدایت آگے بڑھا اور اس کے بالوں کو آہستہ سے چھو کر بولا، نہیں، تمہیں ہار رہا ہوں۔ تمہاری ہر بات، ہر ناراضی، ہر خاموشی میرے وجود کا حصہ بن چکی ہے۔ تمہاری محبت اب صرف طلب نہیں، عبادت بن چکی ہے۔ لیکن عبادت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ فروہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن اس بار وہ نہیں چھپی۔ تو پھر عبادت مکمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ ہدایت نے آنکھوں میں جھانکا، گہری چمکتی شرمیلی آنکھوں میں جو اس سے معافی کی اجازت دے رہی تھی۔ کیا مطلب؟ فروہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پہلی بار بے خوفی سے کہا، میں تمہاری ہوں، لیکن اس مرتبہ سنبھال کر رکھنا، اگر توڑ دیا تو پلٹ کر نہیں آؤں گی، پھر چاہے رو یا مر جاؤ۔ ہدایت کی سانس رک گئی، جیسے صدیوں کا انتظار ایک پل میں ختم ہوا ہو۔ کیا تم؟ اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ فروہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ بس اب اور کچھ مت کہو، محبت کا وقت ختم ہوا، اب وصال کا وقت ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔